نیوز کانفرنس کر رہے ہیں نذیر صاحب سی او لاہور ایئرپورٹ. تو آج جو ہمارے موضوعات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ دیتا ہوں. آج ہم بات کریں گے روزویلٹ کی لیٹسٹ سچویشن پہ، ہمارے جو ایئرپورٹس ہیں ان کی آؤٹ سورسنگ پہ، جو سول ایویشن اتھارٹی کے اسپیشل پروجیکٹس یا انیشیٹوز ہیں ان پہ بات کریں گے، اور پی آئی اے کے حال اور مستقبل پہ بات کریں گے. تو اس کے بعد اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو آپ کے سوالات بھی لے لیں گے. کوشش کریں کہ مجھے آپ میرے محکمے تک اگر رکھیں تاکہ اصل جو ایشوز ہیں وہ ہائی لائٹ ہوں. تو سب سے پہلے روزویلٹ. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایک بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے، اور مختلف ادوار میں طرح طرح کی باتیں سننے کے لیے ملتی رہی ہیں. 2020 میں کووڈ کے بعد پچھلے دور میں اسے بند کر دیا گیا تھا. شاید اس وقت جب کووڈ آیا تو یہی راستہ تھا، تب سے اب تک یہ بند تھا. اور اس کی جو لاگت ہے بند ہوٹل کی وہ $25 ملین ہے پر ایڈم. بند ہوٹل کی ٹیکسیز ہیں، کچھ تھوڑے سے لوگ کام کر رہے ہیں اور باقی کافی تفصیلات ہیں. $20 ملین اس پہ واجب الادا تھے. اور اس کے علاوہ جو یونین ہے وہاں پہ وہ بہت طاقتور ہیں، اور ان کی ڈیمانڈ $66 ملین کی بھی ان کی تھیں جو ریکنسائل ہونی باقی تھی. ایک خطرہ اور موجود تھا کہ اگر اس کو کسی طرف لگایا نہ گیا اس بات کو تو لینڈ مارکنگ کی یہ زد میں آ جائے گا. 2 بار یہ اس کی زد میں آیا ہے. مطلب یہ کہ اگر لینڈ مارکنگ ہو گئی وہاں کی کورٹ سے، نیو یارک سٹی سے، تو اس کے بعد پھر یہ ہوٹل ہی رہے گا اور اس کو آپ کسی بڑے پروجیکٹ میں کنورٹ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے، اور اس کی قیمت ایک طرح سے کم ہو جائے گی. تو یہ بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا. پچھلی کیبنٹ نے، جو پچھلی گورنمنٹ کی تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو وہاں پہ ایم ڈی کے طور پہ تعینات کیا ہے. یہ آپ ان سبھی نے جانتے ہیں یہ ایک درویش صفت انسان ہے، اور انہوں نے یہ دھارا تھا کہ ہم اس بات کو کسی طرف لگائیں گے. تو خدا کے فضل و کرم سے ہمیں ایک راستہ مل گیا، اور حکومت پاکستان کا نیو یارک کی جو سٹی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہو گیا، جس کے مطابق پاکستان کو 3 سال کے لیے وہ ہوٹل ہم نے اس کا 1025 کمرہ یعنی 100% وہ لیز پہ دے دیا ہے، جو آپ اسے سٹی گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں یا سٹی ایڈمنسٹریشن نیو یارک کو، گورنمنٹ کو، لوکل گورنمنٹ کو 1025 کمرے لگ گئے ہیں. اور ہمیں 3 سال کا معاہدہ ہے جس میں سے 1.5 سال کا گارنٹیڈ بزنس ہے، لیکن ہمارا اندازہ 3 سال انشاءاللہ یہ چلے گا. $220 ملین پاکستان میں آئے گا. $220 ملین. پہلے سال کمروں کا کرایہ ہوگا $202 پر روم، اگلے سال 205، اس سے اگلے سال 210. تو یہ $220 ملین کی اماؤنٹ ہے جس کی جو آمدنی کا آغاز ہو گیا ہے. اور ہم نے 18 دن میں 600 کمرے ہینڈ اوور بھی کر دیے ہیں الحمدللہ. اور اگلے 30 دن میں پورے کمرے 100% ہم نیو یارک کی سٹی ایڈمنسٹریشن کو دے دیں گے. یہاں وہ امیگرینٹس کو رکھیں گے. بڑا اعلیٰ وہاں سیکیورٹی کا نظام ہے، اور جس حالت میں ہوٹل ہے اسی حالت میں انشاءاللہ واپس ملے گا. فائدہ اس کا یہ ہوگا جب یہ اپنی پیک پہ تھا، چل رہا تھا جوبن پہ، تو یہ جو ارن کرتا تھا وہ یہی 6، 6.5، $7 ملین تھے. اور 3 سال بعد جب ہم سارے واجبات ادا کر دیں گے اس کمائی میں سے تو ہماری یہ انکم بھی مینٹین ہوگی ساتھ ساتھ. اور حکومت پاکستان کو اپنے ساتھ پلے سے اب کچھ نہیں ڈالنا پڑے گا. تو ایک تو یہ انکم ہو گئی ہے، دوسرا لینڈ مارکنگ کے خطرے سے یہ اب نکل آیا ہے. اگلے جب تک یہ ہمارا کانٹریکٹ رہے گا یہ لینڈ مارکنگ کے رسک سے فری ہے. اب کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا، یہ 3 سال کے لیے پروٹیکٹ ہو گیا، اور پیسے بھی آئیں گے پاکستان میں جو شروع ہو گئے ہیں ان کے خزانے میں آنے. اب اگلا کام یہ ہے کہ ایک ٹرانزیکشن ایڈوائزر کا تقرر کیا جائے شفافیت کے ساتھ، اور وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے موڈ کے اندر اس کو لے کے جائے، کیونکہ یہ 19 منزلہ ہے، اسے 40 منزلہ ہونا چاہیے، اور اس کی عمر 100 سال سے اوپر ہے. یہاں ایک نئی ہائی رائز بنے گی، ایک بلند والا ٹاور بنے، جس میں پھر جو بھی آنے والی جو حکومت ہوگی اب اس کا کام ہے. آبویسلی ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اور ایک قیمتی ترین قومی اثاثہ بچا کے پروٹیکٹ کر کے اس کو جو بند پڑا تھا اس کو ایک کمائی والی جگہ بنا کے تو ہم اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا الحمدللہ ہو گئے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. ہم سخت پریشانی میں تھے اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے. ملک میں پیسے نہیں ہیں، انویسٹمنٹ کریں، کیا کریں، لینڈ مارکنگ کا خطرہ ہے. ایک اور اس کا
برائٹ پہلو یہ ہے کہ اس میں کام کرتے تھے 479 امپلائیز تھے. انہوں کا خرچہ سارے تو زیادہ ہے, اور وہ ان کے جو ادائیں اور ان کی جو مطالبات ہیں وہ ناقابل یقین اور ناقابل بیان ہیں. طاقتور بھی بہت ہیں وہ وہاں پہ. تو اس کانٹریکٹ کے نتیجے میں 77 بچیں گے, باقی گھر چلے جائیں گے. سو یہ بھی لے آف ہو جائیں گے. اور جب پھر 3 سال کے بعد جو بھی اس وقت کی حکومت ہوگی وہ یہ ڈیل کرے گی تو وہ صرف 77 لوگوں کو ڈیل کرے گی. 402 لوگ فارغ ہو گئے اس معاہدے کے تحت, جنہیں ساتھ ساتھ پیمنٹ ہوگی اور وہ واپس نہیں آئیں گے. تو سمجھے ڈیڈ ووڈ بھی نکل گئی ہے اور وہ بوجھ بھی ہمارا کم ہو گیا. تو یہ ایک بہت ہی وارے کا ایگریمنٹ ہوا پاکستان کے لیے. ہم نیو یارک کی جو سٹی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سلیکٹ کیا اس مقصد کے لیے اور تعاون کیا ہماری ٹیم کے ساتھ. فیڈرل سیکرٹری بھی گئے ہوئے تھے, شوکت صاحب بھی وہاں تھے, ایمبیسی بھی کام کر رہی تھی. ایک باقاعدہ ٹیم تشکیل دی گئی تھی جس نے جا کے نیگوسیشنز کی, بات کی اور معاہدے کو انک کیا. یہ تو تھا روزویلٹ کا حال. تو وہ جو کیا سرائیاں تھیں اس کے بارے میں کہ جی بک جائے گا, جی پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا, میرا خیال ہے وہ کہانی تو اب کلوز ہو گئی ہے. اب آنے والے جانے تو روزویلٹ جانے. اب یہ الحمدللہ ایک آپ کا کمائی کا ذریعہ بھی ہے, اپنے اخراجات بھی اٹھائے گا اور کچھ پیسے بھی کما کے پاکستان کو دے گا اور پچھلی لائبلٹیز بھی کلیئر کرے گا. اب آ جائیں آگے. اگلا جو ایشو ہے وہ ہے آپ کی آؤٹ سورسنگ. آؤٹ سورسنگ پہ آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ 3 ایئرپورٹ ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیسیژن کیا کہ ان کی آؤٹ سورسنگ ہوگی. لاہور, کراچی, اسلام آباد. سب سے پہلے اسلام آباد. آؤٹ سورسنگ کا مطلب نجکاری نہیں ہے. آؤٹ سورسنگ کا مطلب کوئی چیز بیچنا نہیں ہے, کچھ نہیں بکے گا. یہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے جو بھی طے ہوگا ان ایئرپورٹس کا آپریشن انٹرنیشنل آپریٹرز کے سپرد کیا جائے گا جو پوری دنیا کی پریکٹس ہے. اور جب وہ ڈیوریشن یا ٹائم پیریڈ ختم ہوگا ایئرپورٹ بابا ویلیو ایڈیشن جو انہوں نے کی ہوگی واپس پاکستان کو ملے گا. پراپرٹی ہماری ہی رہے گی, کسی اور کی پراپرٹی ایک دن کے لیے بھی نہیں ہوگی. دوسری بات, کوئی سول ایویشن اتھارٹی کا امپلائی بے روزگار نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی, ایک بھی نہیں ہوگا. سب اپنے اپنے روزگار پہ رہیں گے. ایڈجسٹمنٹ ضرور کرنی پڑے گی جب یہ وقت آئے گا, لیکن سب کو ان کی تنخواہ ملے گی, ان کے پرکس ملیں گے اور وہ اپنا کام کریں گے. تو یہ 2 بہت بنیادی باتیں ہیں جو میں نے واضح کر دی ہیں. اس کے لیے آؤٹ سورسنگ کے لیے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں اس کا کوئی تجربہ کسی کا نہیں تھا. تو ہم نے حکومت پاکستان نے ورلڈ بینک کا جو پریسٹیجیس ادارہ ہے IFC اس کو انگیج کیا ہے. ہمارا ان کا معاہدہ ہو چکا ہے, وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور تندہی سے کام کر رہے ہیں. انٹرنیشنل فائنینس کارپوریشن IFC ورلڈ ریناؤنڈ ادارہ ہے. انہوں نے بہت سے ایئرپورٹ دنیا میں ان کے جو آپریشنز ہیں ان کو آؤٹ سورس کیا سکسیسفلی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو معاہدہ ہے ان کے ساتھ اس میں جو اماؤنٹ ہم نے ان کو دینی ہے وہ سکسیس سٹوری سے ریلیٹڈ ہے. یعنی سرٹن اماؤنٹ تو ہم ان کو دیں گے جو کم ہے اور جو ریسٹ آف اماؤنٹ ہے وہ سکسیس کی شکل میں ان کو ملے گی. تو ہمارے لیے یہ بھی ایک بہت اچھی صورتحال ہے. اور ہم اسی دور میں زیادہ وقت نہیں ہے لیکن انشاءاللہ تعالی یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اپنے راستے پہ چل پڑے گا اور ایک ایک کر کے ایئرپورٹ آؤٹ سورس ہوتے چلے جائیں گے. پاکستانیوں کا یہ حق ہے کہ ان کے ایئرپورٹس جو ہیں وہ جدید ہوں اور جو ریاست نے یہاں پہ پیسہ لگایا ہوا ہے وہ کسی کام آئے. ایئرپورٹ موجود ہیں, بنیادی سہولتیں نہیں ہیں. اور یہ پوری دنیا میں جو ماڈل ہے وہ یہاں پہ اپلائی ہوگا. انڈین ایئرپورٹس دیکھ لیں آپ ہیتھرو کو دیکھ لیں, آپ مدینہ منورہ کا ایئرپورٹ دیکھ لیں, آپ یہ جو آپ کا جو استنبول کا بڑا والا ایئرپورٹ ہے وہ دیکھ لیں. سارے آپریشنز جو ہیں یہ آؤٹ سورس ہیں. تو ہم دنیا میں سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں ہر بار. ہمیں بھی دنیا کے ساتھ جو بیسٹ ورلڈ پریکٹسز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی زیر بحث آیا کہ G2G کر لیں. کچھ انٹرسٹڈ بھی تھی پارٹیز کے G2G ہو جائے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. لیکن آئیڈیل راستہ یہی تھا کہ آپ نے ایک ایڈوائزر کا تقرر کر دیا ہے, کمپیٹیٹو بیڈنگ ہوگی, پوری بیسٹ کمپنیز آئیں گی. ہماری اطلاع ہے کہ اب تک IFC سے کوئی 20-21 ورلڈ ریناؤنڈ کمپنیز نے رابطہ کیا. ان میں امریکنز بھی ہیں, ٹرکش بھی ہیں, ملائیشنز بھی ہیں, یہ امارات کی کمپنیز بھی ہیں اور شاید چائنیز بھی ہیں. تو یہ بہرحال ساری باتیں جو ہیں یہ سامنے آ جائیں گی. بالکل ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوگا اور پوری قوم کے سامنے ہوگا. یہ تو تھی آؤٹ سورسنگ کی بات. اب آپ آ جائیں جو سول ایویشن اتھارٹی کے ہائی پروفائل پروجیکٹس ہیں. بنیادی طور پہ جو 3 مکمل ہو گئے ہیں ان میں ایک ہے
کوئٹہ کا جو ایئرپورٹ ہے اس کے رن وے کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے اور اپ گریڈ کیا گیا اور آپریشن شروع ہو چکا ہے اپ گریڈڈ رن وے پہ. دوسرا ہے فیصل آباد کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ, وہاں بھی پرانے رن وے کی تعمیر نو ہو گئی ہے, نیا کنکریٹ رن وے مکمل ہو چکا ہے اور 31 مئی کو فلائٹ آپریشن بھی شروع ہو چکا ہے. اور اسی طرح لاہور کا جو یہ آپ کا رن وے ہے اس کی بھی تعمیر نو ہو چکی ہے, اپ گریڈیشن ہو چکی ہے اور یہ 29 جولائی کو آپریشنل ہو چکا ہے. ان تینوں پروجیکٹس پہ 17 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت آ چکی ہے. جو آپ کا جنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی ہے اس کے لیے ہمارے پاس فنڈز موجود ہیں رن وے کی تعمیر اور اپ گریڈیشن کے لیے. اس کے لیے اب جو اس کا ٹینڈرنگ ہے اس میں اس وقت سول ایویشن اتھارٹی اس پروسیس کو کر رہی ہے. نوٹ فرمائیے کہ کوئٹہ سے عازمین حج جو تھے وہ براہ راست کبھی نہیں گئے تھے, انہیں یا کراچی یا ملتان یا ڈفرینٹ ایئرپورٹس پہ جانا پڑتا تھا پھر حج کے لیے جاتے تھے. ماشاءاللہ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اب کوئٹہ سے ڈائریکٹ حج فلائٹس چل رہی ہیں اور ان عازمین حج کو ادھر ادھر نہیں جانا پڑا, وہ ڈائریکٹلی اپنے پروونشل کیپٹل سے فلائی کر رہے ہیں حجاز کے لیے. اس کے علاوہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ نیئر ٹو کمپلیشن ہے, سپٹمبر 2023 اس کی ڈیٹ ہے. یہ انیشیٹو بھی نواز شریف صاحب کے دور کا تھا. 51 ارب روپے پاکستانی روپے کی لاگت سے زیر تعمیر ہے, 34 ارب کی چائنیز گرانٹ اس میں شامل ہے. 2 ایئرپورٹ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں جو ہے ان کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا جائے گا. ایک سکھر کا ایئرپورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے گا انشاءاللہ تعالی, نیسپاک اس پہ کام کر رہا ہے اور اس کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. دوسرا ڈی آئی خان میں پرانا ایئرپورٹ وہیں رہے گا, نیا گرین فیلڈ ایئرپورٹ بنے گا کیونکہ نیا ایئرپورٹ کے ارد گرد اب اتنی آبادی ہے کہ اس کی ایکسٹینشن کی گنجائش نہیں تھی, وہ بہت مہنگا پڑے گا. تو یہ 2 ایئرپورٹ جو ہیں ڈی آئی خان ایئرپورٹ اور سکھر کا جو ایئرپورٹ ہے یہ اس علاقے کے لوگوں کی ایئر کنیکٹیوٹی پوری دنیا کے ساتھ انشاءاللہ ہوگی. اس کے بعد آپ آ جائیں پی آئی اے. پی آئی اے کا جو ملائیشیا والا معاملہ تھا جس پہ بڑا ڈھول بجایا گیا کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, ہمارا وہاں جہاز گیا تھا 777, وہاں کی ایک لوکل کورٹ نے جس کمپنی کا وہ جہاز ہے لیز کا جہاز ہے انہوں نے اس عدالت سے رجوع کیا اور اس عدالت نے پی آئی اے کو سنے بغیر ایکس پارٹی ڈیسیژن کیا اور جب جہاز ٹیک آف کرنے والا تھا تو وہ آرڈر دے دیا کہ آپ جا نہیں سکتے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ناانصافی تھی. 172 گھنٹے کے اندر ہماری لیگل ٹیم نے وہاں پہ بیٹل لڑی ہے, جہاز کو آرڈر لیا ہے وہ عدالت سے دوبارہ. جہاز کل رات کا پاکستان آ چکا ہے الحمدللہ مسافر لے کے اور اپنے آپریشن میں ہے. میں نے اور سیف صاحب نے ملائیشین ایمبیسڈر سے بھی ملاقات کی تھی اور ان سے بھی درخواست کی تھی کہ وہ اس میں انٹروین کریں. انہوں نے بھی اس سلسلے میں اپنا رول پلے کیا ہے اور بہرحال پی آئی اے کے ساتھ یہ انصاف نہیں ہوا تھا. جو آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ تھی وہ آلریڈی ہم دے رہے تھے, اگر پی آئی اے کو سنا جاتا تو یہ روکنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, وہ تو مسلسل دے رہے تھے, وہ پیمنٹ بھی ساری ہو گئی ہے. جہاں تک پی آئی اے کا تعلق ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے مسائل کی ایک ایسی داستان ہے کہ جس کا میں کیا ذکر کروں. بہرحال جو ہم کچھ بہتری کر سکتے تھے وہ ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے. وہ سیٹس ہیں یا اس کے کشنز ہیں یا فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم ہے جس کے لیے اب ہم کوشاں ہیں آج کل, یا کچھ کھانے کا معیار یا کچھ پنکچویلٹی کے اوپر کچھ امپروومنٹ, یہ سارا تو ہوا ہے. لیکن یہ میں بطور وزیر ہوا بازی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے, نہ کافی ہے. اس کا راستہ کوئی اور ہے اور میں ادھر آتے ہیں. ابھی میں پریزنٹ سچویشن پہ بات کر رہا ہوں. حج آپریشن ہم پوری اپنی توانائی اس پہ لگی ہوئی ہے الحمدللہ. پی آئی اے کی 65,000 حجاج کو انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے اور پھر واپس لے کے آئیں گے, اور یہ پی آئی اے بڑی محنت کے ساتھ اس پہ کام کر رہا ہے. اور پی آئی اے کا عملہ, مسئلہ یہ ہے کہ کئی ارب روپے کی اس کے اوپر لی این ایل اور لائبلٹی ہے. یہ اس طرح نہیں چل پائے گا اور اس کا کوئی اور علاج تلاش کرنا ہے. اس پر ہم نے کام شروع کر دیا ہے. ہم ٹرانزیکشن جو ہے اس کا ایڈوائزر جو ہے اس کے اوپر کمپیٹیٹیو بڈنگ کے ذریعے اس کی سلیکشن کریں گے. وہ آ کے بتائیں گے پی آئی اے کی ریسٹرکچرنگ کیسے ہوگی. بظاہر یہ لگتا ہے کہ 2 پی آئی ایز بنانی پڑیں گی, ایک پہ لائبلٹی شفٹ ہوگی اور ایک لائبلٹی کے بغیر ہوگا, اور جس پہ کوئی لائبلٹی نہیں ہوگی اس پہ پھر پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ کو انجیکٹ کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں نا, ایئر انڈیا ڈوب گئی تھی, ٹاٹا نے اٹھا لیا اس کو اور وہ دنیا کی بیسٹ ایئر لائن بننے جا رہی ہے.
اگلے 1-1.5 سال کے اندر آپ دیکھیں گے بالکل دنیا بدل گئی ہوگی ان کی. پی آئی اے کی کوک سے جنم لیا ایمریٹس نے, اتحاد والوں نے. ہم کہاں پہنچ گئے ہیں اور وہ کدھر پہنچ گئے ہیں؟ ہمارے پاس جہاز ہی نہیں ہے. جو جہاز ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے, ان کی ایئر وردینس ڈی جی سی اے اور سی اے والے بڑے تگڑے ہیں, یہ ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہیں اور فلائٹ سیفٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. لیکن ہمارے پاکستان کے لوگوں کو بیسٹ حق حاصل ہے کہ وہ بہترین جہاز ان کو ملے. ان کی بھی ایئر لائن جو ہے اس کا نام ہو پوری دنیا میں جیسے پہلے تھا. اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ میں لانا پڑے گا. تو یہ نوٹ کر لیں, کوئی شخص بے روزگار نہیں ہوگا پی آئی اے میں سے. جو پہلے ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. سارے لوگ انٹیکٹ رہیں گے. یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو کس طریقے سے تقسیم کرنا ہے. سرکار اپنی ذمہ داری ادا کرے گی, ان کے پرکس اور پریولیج بھی ان کو ملیں گے. لیکن پی آئی اے اس حالت میں نہیں چلے گی. پی آئی اے کی حالت بدلنی پڑے گی. اب وقت کم ہے اور اتنا وقت نہیں ہے کہ انہی 2.5-3 مہینوں میں یہ سارا ہو جائے, لیکن ٹریک میں ہم ڈال جائیں گے انشاءاللہ. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ٹرانزیکشن ایڈوائزر اس دوران میں آ جائے اور ریسٹرکچرنگ جو ہے اس کے اوپر ہم چل پڑیں, تاکہ جو نئی حکومت آئے وہ اس کو لے کے اگر آگے بڑھے گی تو میرا خیال ہے کہ میکسیمم 1 سال, 1.25 سال, 1.5 سال کے اندر اندر یہ سارا کچھ ہو گیا ہوگا اور آپ کو ایک جوہری تبدیلی پی آئی اے میں نظر آئے گی. بڑی امبیرسنگ سچویشن ہو جاتی ہے اس میں بعض اوقات, کیونکہ ہمارا مقابلہ بہت بڑا ہے اس وقت. آپ دیکھیں نا, یہ جتنی ہماری جو ایئر لائنز جنہوں نے ہم ہی سے جنم لیا وہی ہمارے مقابلے میں ہیں, اور ان کے پاس 400, 500 جہازوں کا فلیٹ ہے. ہمارے پاس یہ 30, 32, 33, 34 جہاز ہیں, اسی میں گھومتے رہتے ہیں. تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے کی بھی فیٹ بدلی جانی چاہیے اور اس کی جو گلوری ہے پچھلی وہ واپس آنی چاہیے. اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے, ٹرانسپیرنٹ انداز کے اندر آئے, پیسہ انجیکٹ کرے, اس کو چلائے, اور جیسے دنیا کی باقی ایئر لائنز گرو کر رہی ہیں اس طرح یہ بھی گرو کرے. تو اور بھی بہت باتیں کہنے والی, لیکن میرا خیال اب کافی بات ہو گئی ہے. سو اس حوالے سے اگر آپ کچھ سوالات کرنا چاہیں تو پہلے رائٹ سائڈ سے کر لیں شروع, آپ تھوڑی دیر صبر کر لیں گے, پھر لیفٹ سائڈ پہ آ جائیں گے. ہے وہ تو یہ ہے, اور یہ کو ہی اس کا جو ہے کریڈٹ ڈسکریڈٹ جو ہے وہ ہزار پہ تھوڑا سا بتائیں کہ ان کو اپگریڈیشن کرنے کے لیے فیسلٹیز کے لیے. اب تو وہ چھوٹے گلاس میں پانی دیتے ہیں, اگر مانگیں تو بالکل وہ دوسری دفعہ دیتے بھی. ابراہیم بھائی کیا سوال کیا مجھے سمجھ نہیں آیا. سوال یہ ہے آپ کے جو لوکل فلائٹس ہیں پرائیویٹ سیکٹرز کی, سرینے ہو گئی یا اپنے بوجھا ہو گئی, اور دوسری جو لوکل فلائٹس ان کی اپ گریڈیشن کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر بھی آپ کا جو پیسنجر ہے اس کو فیسلٹی نہیں مل رہی جہاز جو لاہور, کراچی, اسلام آباد لوکل. نہ کرو نہیں کرو مسکرانے کا تو اجازت ہے نا. اس کو کیسے اپ گریڈ کر رہے ہیں نا. لیکن اوورال فیس تو پی آئی اے ہے نا, وہاں پہ اگر پرابلم ہوگا پرائیویٹ سیکٹر کے جہاز میں تو وہ گالی پی آئی اے کو آئے گی نا. کہنے کا مطلب ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جو میں وہ سمجھ آ رہی ہے, سننے دیں مجھے سمجھ, میں بولتا ہوں. جی بتائیے کیا کہہ رہے ہیں آپ, کیا کہہ رہے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایویشن انڈسٹری ہے نا اتنی سی ہے, ملک اتنا بڑا ہے, انڈسٹری بہت چھوٹی ہے, اور بڑی مشکل سے نا کچھ لوگوں نے بڑی ہمت کر کے پرائیویٹ ایئر لائنز بنائی ہیں. ان کو گرو کرنا چاہیے اور ہماری پالیسی ان کے لیے لبرل ہونی چاہیے. جب تک پرائیویٹ سیکٹر آئے گا نہیں, لوگ پریفر نہیں کرتے. انڈسٹری لگا لیں گے, ریئل اسٹیٹ میں چلے جائیں گے, ایئر لائن انڈسٹری کے اندر نہیں آتے ہیں. تو جو لوگ آئے ہیں بڑی ہمت کر کے آئے ہیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. مزید کے لیے بھی راستے کھلے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم لوگ آئیں, اچھے جہاز لے کے آئیں, ہم ان کو سہولتیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی پرٹیکولر شکایت ہو نا اگر کوئی کسی کے بارے میں, تو اس کے اوپر تو رسپونڈ کیا جا سکتا ہے. اب کوئی بجٹ ایئر لائن ہے, کسی کا اپنا ہے, کوئی اگر ٹکٹ کم لے رہی ہے تو وہ آپ کو پھر سروس بھی اس کے مطابق دے رہی ہے. کوئی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ جو آپ کا بیگیج ہے وہ صرف 7 kg ہوگا, ٹکٹ بھی اس کا کم ہوگا. تو اس طرح کے مختلف, یہ بڑی ڈیٹیل ہے, اس میں اس وقت جانے کا ٹائم نہیں ہے. اگر کسی کی شکایت ہو تو ہم اس کا ازالہ ضرور کروائیں گے, ہم یہاں موجود ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ادھر ابھی رک جائیں, میں ان کو 2-3 سوال. نہیں گزارش نہیں, کمپنسیٹ کیسے کریں گے؟ ایک جہاز کھڑا رہ گیا, اس کی کمپنسیشن کدھر سے ہونی ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ $4.5 ملین کی ادائیگی تھی, وہ ادائیگی قسطوں میں ان کو جا رہی تھی.
انہوں نے ہیسٹ کا مظاہرہ کیا جس کمپنی کا جہاز تھا, انہوں نے وہاں کی ملائیشین ایک کورٹ سے اس پہ یہ جو ہوتی ہے زوم والی, اسی پہ کاروائی کروا کے ایک ایکس پارٹی ڈیسیژن لے لیا. یہ ہوتا ہے دنیا میں. تو وہ ہم نے وہاں پہ اپنی لیگل ٹیم کو ایکٹیویٹ کیا. میں نے آپ کو کہا 72 گھنٹے کے اندر ہم نے وہ جہاز کو ریلیز کروایا ہے. اب آبویسلی جو وہ کھڑا رہا ہے وہ تو کھڑا رہا ہے, تو میں ایسے ہی کوئی اس میں ڈینگ مار دوں گا نہیں جی فلانی جگہ. آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر ریلوے اور ایویشن خواجہ سعد رفیق اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں, جس میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کا حق ہے کہ ان کے ایئرپورٹس جدید طرز پر ہوں.